السلام علیکم ڈیئر لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے مہرونِسا شاہ میر کے ناول بسمل کا اگلا پارٹ لے کر آئی ہوں۔ تو چلیے دیر کے بنا جلدی سے آ جاتے ہیں ناول کی جانب۔ چند دن قبل گوادر پورٹ پر اس وقت لوگوں کا ایک جمع غفیر موجود تھا۔ یہاں سے وہاں چکر لگاتے، اپنا سامان اٹھاتے اور اپنے کاموں کو جاتے اونچی بولیاں کہتے لوگ، اور ان سب کے درمیان دو مرد بھی تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ آ جائے گی؟ کیس کی سنجیدہ آواز پر بھی مہدی نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ دونوں بینچ پر بیٹھے تھے، آس پاس لوگوں کے بولنے کی آوازیں آتی تھیں۔ یہاں سے کئی لوگوں نے بحری سفر کو روانہ ہونا تھا۔ میں نے اس کی نینی کو خرید لیا ہے، وہ اسے گھمانے کے بہانے یہاں لے آئے گی، تم مل لینا۔ میں مزید 5 منٹ سے زیادہ اس کا انتظار نہیں کرنے والا، اتنی اہم نہیں ہے وہ۔ کیس نے گھڑی دیکھتے ہوئے اعلان کیا۔ مہدی نے البتہ دھیان نہیں دیا تھا۔ ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ لوگوں کے جمع غفیر کے درمیان بھانت بھانت کی بولیاں اور غیر شناسہ لوگوں کے درمیان دو مردوں نے ایک شناسہ چہرہ دیکھا تھا، ایک جانی پہچانی آواز سنی اور ایک اپنا اپنا سا چہرہ دیکھا۔ وہ کوئی 5-6 سالہ بچی تھی، لیکن اپنے قد اور وزن سے 8 سال سے کم کی نہیں لگتی تھی۔ اس کے بال پونی میں بندھے تھے، جن میں ڈھیر سارے رنگین کلپس لگے تھے۔ ایک ادھیڑ عمر چینی نقوش والی عورت نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ بچی زور زور سے سر ہلاتی ناخوشی سے کچھ کہہ رہی تھی۔ پھولدار فراک یہاں سے وہاں لہرا رہی تھی۔ اسی لمحے اس کی نظر بینچ پر بیٹھے دو لوگوں پر پڑی۔ خفت سے وہ گردن دائیں بائیں موڑنے لگی، اداکارہ نہ ہو تو۔ ساتھ ساتھ اپنے بالوں کو نامحسوس انداز میں سنوارا۔ اس سارے وقت میں کیس بس سانس روکے یک تک اسے دیکھے گیا۔ مہدی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ گیا۔ ایزل کی آنکھیں شرارت سے چمکیں، وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ رہی تھی۔ مہدی مسکرا کر اسے دیکھتا رہا۔ وہ قریب آ کر مہدی کے گلے سے لگ گئی۔ سکون، کاملیت، احساس محبت مہدی کے خون میں دوڑ گیا۔ وہ ایک بار پھر کئی لمحے اسے سینے سے لگائے بیٹھا رہا۔ کیس بس انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن اسے آج وہ بہت شدت سے یاد آئی۔ مہدی سے الگ ہوتے ہوئے وہ اب تیز تیز بول رہی تھی۔ پتہ ہے میں کل رات کتنا ڈر گئی تھی۔ پتہ ہے میرے اسکول فرینڈز آپ کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ ویٹ، آپ کو پتہ ہے آپ کی اور میری آنکھیں ایک جیسی ہیں، سیم سیم۔ اچھا اچھا، ان سے تو ملو۔ مہدی نے دونوں کندھوں سے پکڑ کر اس کا رخ کیس کی جانب موڑا۔ ایزل نے بے یقینی سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ او مائی گاڈ، آپ کیس ماموں ہیں نا؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیچھے کو ہوئی۔ کیس بے اختیار مسکرایا۔ آئی نو آپ کے اندر بہت ایٹیٹیوڈ ہے۔ آئی نو آپ لوگوں سے نہیں ملتے، لیکن میں تو آپ کی بھانجی ہوں نا۔ نو ہگس فار می۔ بلا شبہ وہ اپنے باپ کی طرح بہت بولتی تھی۔ کیس ایک بار پھر سے کھل کر مسکرانا چاہتا تھا، لیکن وہ یوں جذبات کا اندھا تھوڑی تھا۔ وہ جب کچھ نہیں بولا تو ایزل نے مہدی کی طرف دیکھا۔ آنکھیں مشکوک انداز میں چھوٹی ہوئیں، دونوں ہاتھ مہدی کے کندھے پر رکھے وہ اس کے کان کے قریب جھکی۔ کہیں یہ گونگے تو نہیں؟ اسے لگا تھا اس نے سرگوشی کی ہے، لیکن کیس نے بخوبی سنی تھی۔ وہ خود کو سنجیدہ ظاہر کیے، گردن مزید تان کر بیٹھ گیا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھا لی، اور آنکھوں میں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا والا تاثر تھا۔ مہدی اور ایزل نے اب کے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ مسکراہٹ دبائے ہوئے تھا۔ تم اس کے لیے گفٹ لائی ہو نا؟ اینگری برڈ گفٹ سے خوش ہو جاتا ہے۔ اس کی بات پر ایزل کا چہرہ کھل اٹھا۔ کندھے پر لٹکا چھوٹا سا بیک پیک اتار کر ابو اس پر ہاتھ مار رہی تھی۔ کیس یوں تو ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے گردن تان کر بیٹھا تھا، لیکن کنکھیوں سے وہ اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اور پھر بالآخر ایزل محب ملک نے اپنے بیگ سے چند سکے برآمد کر لیے تھے۔ سرخ کالوں اور چمکتی آنکھوں سے اس نے وہ سکے کیس کی جانب بڑھائے تھے۔ کیس نے اس کے ننھے ننھے بڑھے ہوئے ہاتھ دیکھے، مگر رخ موڑ لیا۔ مہدی کلس کر رہ گیا۔ اتنی اداکاری کیوں کر رہا ہے؟ ایزل نے ہار نہ مانی، وہ آگے بڑھ آئی، گھٹنے پر رکھی اس کی بند مٹھی کھولی، پھر 3 سکے اس کے ہاتھ پر رکھے۔ مجھے پتا ہے آپ کو کرنسی جمع کرنے کا شوق ہے۔ آنکھیں جھپکا کر تسلی دی گئی۔ کیس اس کی معصومیت پر مبہوت رہ گیا۔ وہ آنکھوں میں امید لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسٹل نو ہگس فار می۔ اور پھر گوادر پورٹ کے اونچے جہازوں، چلتے پھرتے لوگ اور سمندر کی ہواؤں نے کیس کمبیر کو اپنی جگہ سے اٹھتے اور پھر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے دیکھا۔ نو ہگس فار می، وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ایزل کھلکھلا کر ہنس پڑی، ساتھ ہی فوراً اس کے گلے سے آ لگی۔
کیس نہیں جانتا تھا یہ کون سے احساسات ہیں، یہ لمس اتنا سکون بخش کیوں تھا، یہ چھوٹی سی بچی اسے گھٹنوں پر کیوں لے آئی تھی۔ وہ بس یہ جانتا تھا کہ اس کا دل اس بچی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ خون کے رشتوں میں فاصلے اہمیت نہیں رکھتے، کئی سالوں بعد بھی ملاقات ہو جائے تو گلے لگاتے وقت دل کو میٹھی راحت اور روح کو ٹھنڈا سکون ملتا ہے۔ کوئی شخص یہ احساس صرف تب محسوس کر سکتا ہے جب وہ اپنے خون کے رشتوں سے کئی سال دور رہا ہو۔ ماما آپ کو بہت مس کرتی ہیں۔ ایزل نے اس کے کان میں سرگوشی کی، کیس تھم گیا، دھماکے سے سب یاد آیا۔ دل ایک نئے سرے سے دکھ گیا۔ وہ اگلے کئی لمحے اسے سینے سے لگائے بیٹھا رہا، کبھی اس کے بال تھپکتا، کبھی کندھا چومتا۔ ان لمحوں کو ختم نہیں ہونا چاہیے تھا، کبھی نہیں۔ اسی لمحے مہدی کا موبائل بجنے لگا، آپا کالنگ کے الفاظ جگمگائے۔ ایک لمحے کے لیے وہ بالکل ٹھہر گیا۔ کئی لمحے یوں ہی شل کھڑا رہا اور پھر وہ ان دونوں کو چھوڑ اب دوسری طرف چلا آیا۔ آپ کو پتا ہے، میرے اسکول میں سب کو پتا ہے کہ میرے دو ماموں ہیں، دونوں ہینڈسم، اور پاکستان میں ہمارا ایک بہت بڑا گھر ہے، اور میرے دونوں ماموں حد سے زیادہ ہینڈسم ہیں۔ وہ مسلسل بولے جا رہی تھی۔ کیس اسے اٹھائے بینچ پر چلا آیا۔ اختلاف میرا سے تھا، ایزل سے تو نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، میں زیادہ ہینڈسم ہوں یا مہدی؟ وہ اسے گود میں بٹھائے ہوئے تھا۔ ایزل نے چند لمحے سوچنے کی اداکاری کی۔ مہدی کے پاس دنیا کی سب سے خوبصورت آنکھیں ہیں، اور آپ کے پاس دنیا کے سب سے خوبصورت بال، وہ شستہ انگریزی میں بولی۔ کیس ہنس پڑا۔ وہ اکثر یہی سوال میرا سے بھی کرتا تھا، جواب دونوں کا یہی ہوتا تھا۔ کیس نے نوٹ کیا وہ بہت بولتی تھی، بہت زیادہ، کسی اور کو بولنے کا موقع وہ بہت کم دیتی تھی۔ تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ ہم تو پہلے کبھی نہیں ملے۔ میں نے آپ کی تصویریں، انٹرویوز، ویڈیوز سب دیکھا ہے۔ آپ ہم سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ تم نے کبھی بلایا ہی نہیں۔ کیس نے آہستگی سے اس کے بال سنوارے، آواز بے حد ہلکی تھی۔ میں نے تو آج بھی نہیں بلایا تھا۔ ماما کہتی ہیں آپ اپنی مرضی کرتے ہیں۔ اپنی ماما سے کہنا، وہ نہیں کرتی کیا؟ نہ جانے کیوں وہ ایک بچی کے سامنے شکوہ کر بیٹھا تھا۔ یہاں سے ذرا فاصلے پر کھڑے مہدی نے موبائل کان سے لگا رکھا تھا، آنکھیں نیم مردہ تھیں۔ وہ اسے بلا رہی تھی۔ مہدی کو چاہیے تھا کہ جائے۔ میں جانتی ہوں تم ایزل سے ملے ہو، میں جانتی ہوں وہ اس وقت بھی تمہارے ساتھ ہے۔ وہ آنسوؤں کے درمیان بمشکل بول رہی تھی۔ بس ایک بار مہدی، بس ایک بار پہل کر لو، پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جدا نہیں کر سکتی۔ صرف ایک بار مہدی، مجھے تم سے بہت یاد آتے ہو۔ تمہیں مجھ سے زیادہ تو مجھے تم سے زیادہ ہے۔ مہدی نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ ہم ملیں گے، یا تو اسلام آباد میں یا پھر عالم ارواح میں۔ پہل تم نہیں کرو گی تو میں بھی نہیں کروں گا۔ دوسری جانب موجود عورت کی ہچکیاں بلند ہونے لگی۔ مہدی فون کان سے اتار چکا تھا۔ کال ختم کر کے اب وہ تیز تیز قدموں سے ایزل اور کیس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ بینچ کے قریب پہنچ کر اس نے ایزل کو کیس کی گود سے اٹھا لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، اسے واپس بٹھاؤ، کیس نے ناگواری سے ٹوکا۔ مہدی نے غور نہیں کیا، بس ایک بار سکون سے اسے گلے لگایا اور پھر نیچے اتار دیا۔ ہماری بات چل رہی تھی مہدی، بدتمیزی کی انتہا ہو گئی ہے، اسے واپس بٹھاؤ یہاں۔ مہدی نے سنی انسنی کرتے ہوئے ایزل کو نیچے اتارا، جھک کر اس کے دونوں گال چومے۔ ہم دوبارہ ملیں گے، ابھی تم اپنی ماما کے پاس جا رہی ہو، اوکے؟ ایزل نے برا سا منہ بنا لیا تھا، البتہ بولی کچھ نہیں۔ مہدی پر ایک خفا سی نظر ڈال کر وہ کیس کی جانب بڑھی، پھر انگلی کے اشارے سے اسے نیچے جھکنے کو کہا۔ وہ جو تنے ہوئے تاثرات لیے مہدی کو دیکھ رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی چہرہ اس کی جانب جھکا دیا۔ ایزل نے باری باری اس کے دونوں گال چومے۔ کیس بے اختیار زور سے ہنسا تھا۔ اس نے یہ نہیں سوچا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر کیس کے بالوں کو ہلکے سے بگاڑتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئی، جاتے جاتے ایک خفا نظر مہدی پر ضرور ڈالی تھی، ساتھ بے آواز بڑبڑائی تھی، "We are not done yet." مہدی تکان زدہ سا مسکرا دیا۔ وہ چلی گئی تو کیس نے اسے دیکھا، سخت جتاتی نظریں۔ ہم بات کر رہے تھے، تم نے دیکھا نہیں؟ مہدی بینچ پر اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ کیا ضرورت تھی بات کرنے کی جب تمہیں اس سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا؟ وہ تمہیں اتنا اٹریکٹ کیوں کر رہی تھی؟ اس نے تھکن سے گردن بھی پیچھے پھینک دی۔ کیس لاجواب سا ہوا۔ اس کی آنکھیں مجھ سے ملتی تھی، بس اسی لیے۔ اس کی آنکھیں سبز ہیں نائٹ میئر، میری جیسی، سیم سیم جتایا گیا۔ اس کے بال میرے جیسے تھے، ناک بھی اور ہاتھ بھی۔ کیس نے ایک اور تعویل پیش کی۔ مہدی دھیرے سے ہنس دیا۔ وہ ساری کی ساری اپنے باپ کے جیسی ہے نائٹ میئر، یعنی اس کے پاس کچھ بھی میرے جیسا نہیں ہے۔ وہ خفا ہوا تھا۔ مہدی ایک بار پھر مسکرایا۔ کیس جن کو چاہتا تھا ان کے اندر مماثلت ڈھونڈا کرتا تھا، اب جب تک نہیں ملتی اسے سکون کہاں آنا تھا۔ اس نے اگر تم سے کچھ لیا ہے تو وہ ہے لمبی زبان اور اپنی باتیں منوانا۔
اور شاید ذہانت بھی۔ اس نے ایک ایک کر کے گنوایا۔ آپ کے کیس کھل کر مسکرایا تھا۔ اسی لمحے اسی لمحے اس کا موبائل تھر تھر آیا تھا۔ کیس نے مسکراتے ہوئے ایک اچٹتی سی نگاہ کالر آئی ڈی پر ڈالی۔ یہ اس کا دوسرا موبائل تھا اور اگلے کئی لمحے وہ موبائل کی اسکرین کو یک ٹک تکتا رہا۔ یہ وہی نمبر تھا۔ وہ اسے کال کر رہی تھی، وہ جس کے لیے کیس میلوں کا سفر کر کے یہاں آیا تھا۔ یہاں سے چلو نائٹ میئر، پلیز یہاں سے چلو۔ یہ شہر میرا دم گھوٹ رہا ہے۔ کچھ دیر مزید یہاں رہا تو مجھے نہیں پتا میں کیا کر گزروں گا۔ پلیز یہاں سے چلو۔ مہدی سر ہاتھوں میں دیے تکلیف سے بڑبڑا رہا تھا۔ کیس نے موبائل سے نگاہیں نہ اٹھائیں۔ وہ مثبت جواب دینا چاہتا تھا، وہ کم از کم اسے تسلی دے آنا چاہتا تھا، لیکن شاید دیر ہو چکی تھی۔ کیا ہم تھوڑی دیر رک نہیں سکتے؟ اپنے خاندان کے فکر میں میرا ایک اہم کام رہ گیا ہے، وہ دھیمی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ یہاں گزرا ہر لمحہ محب کی موت اور میری پھانسی کے قریب آتا جائے گا، باقی جیسا تم کہو۔ اس وقت مہدی جتنا شفاق تھا شاید ہی کبھی ہوا ہو۔ کیس نے اپنے خاندان کے ایک مرد کو ایک عورت پہ ترجیح دی۔ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر چکا تھا اور غلطیوں کے انجام بھگتنے پڑتے ہیں۔ افروزہ بیگم کے بنگلے میں واپس آؤ تو دو لڑکیاں ساتھ ساتھ چلتی نظر آئیں گی۔ لاؤنج سے نکل کر ایک بڑا سا ہال آتا تھا جہاں اس وقت زینیا حاکم تھی۔ شیزل سیمسن اس کے آگے آگے چل رہی تھی۔ آنٹی نے اسے ذمہ داری دی تھی اور ذمہ داریاں نبھانا تو اس کے لیے کبھی مشکل نہیں رہا تھا۔ یہ نچلا پورشن آنٹی کا ہے، یہاں وہ کسی کی تیری میری نہیں سنتی، سو یہاں داخلہ ممنوع سمجھو۔ وہ سمجھاتے ہوئے اب اندرونی زینوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ زینوں کے ساتھ والی دیوار پر مختلف پینٹنگز ٹنگی تھی۔ تم یہاں آنٹی کے ساتھ رہتی ہو؟ زینیا حاکم کا پہلا سوال۔ نہیں، میں تو باہر سڑک پر جھگی لگا کر رہتی ہوں۔ اس کی خوبیوں میں ایک اور خوبی، وہ سیدھی بات کا سیدھا جواب نہیں دیتی۔ میں یہاں 4 سال سے رہ رہی ہوں۔ شیزل یہاں سب کو جانتی ہے۔ یہاں کے سارے لوگ میرے لیے آئینہ ہیں۔ تمہیں یہاں کچھ بھی چاہیے تم مجھ سے مدد مانگ سکتی ہو۔ وہ اب بھی لکڑی کے نہ ختم ہونے والے زینوں پر تھے۔ کیوں؟ کیا تم نے یہاں سب کے مسیحا بننے کی ٹھان رکھی ہے؟ اوپری منزل کے فرش کو چھوتی آخری سیڑھی پر شیزل رک گئی، گھوم کر اس کو دیکھا۔ یہ مسیحا بننے کی لگن نہیں ہے، یہ خود شناسائی ہے۔ مجھ سے بہتر تمہاری مدد کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ گھوم پھر کر تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے۔ تو اس لیے مس زینم، وہ یہ نام لے کر جتا رہی تھی کہ کرنی اس نے اپنی ہے۔ اگر کبھی تمہیں کوئی مدد چاہیے ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتی ہو۔ شان بے نیازی سے آفر دی گئی۔ زینیا اس سے 2 سیڑھیاں نیچے تھی۔ اس نے یہ 2 منزلیں بھی طے کیں اور عین اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ 2 دراز قد لڑکیاں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھیں۔ میرا سوال اب بھی وہی ہے، کیا تم نے سب کی مسیحا بننے کی ٹھان رکھی ہے؟ شیزل نے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ میں وائبس پر یقین رکھتی ہوں اور تمہاری وائبس کہتی ہیں تمہیں شیزل کی ضرورت ہے۔ مفت میں مدد نہیں کرتی میں ویسے۔ وہ ایک بار پھر گھوم کر آگے بڑھ گئی۔ میں 2 صورتوں میں مدد کرتی ہوں۔ پہلی، کسی کو واقعی مدد کی ضرورت ہو۔ دوسری، میری بغیر زیور والی ناک اونچی رہے۔ خیر، یہ رہا تمہارا کمرہ۔ اس نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ اوپری منزل پر قطار میں کئی کمرے بنے تھے، بھوری لکڑی کے دروازے بند تھے۔ کیا تم میری روم میٹ ہو؟ زینیا نے ٹھہر کر پوچھا۔ شیزل نے ایک ادا سے نفی میں سر ہلایا۔ شیزل سیمسن ایک تحفہ ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا۔ وہ ایڑیوں کے بل گھوم کر ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھولتی اندر چلی گئی۔ زینیا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیا چیز تھی؟ اپنے کمرے کا دروازہ کھولتی زینیا اندر آئی تو اس نے کمرے کی جو حالت دیکھی وہ کم از کم اس پرفیکشنسٹ عورت کے لیے ناقابل معافی تھی۔ 2 سنگل بیڈ کمرے کے دونوں کونے میں رکھے تھے جن کے اوپر دنیا جہاں کا گند پڑا تھا۔ ایک طرف بڑا سا اسپیکر رکھا تھا، کیسٹس، آڈیو سیڈیز اور کئی قسم کے موسیقی آلے یہاں سے وہاں بکھرے پڑے تھے۔ شاید اس کی روم میٹ میوزک کی شوقین تھی۔ دیواروں پر جا بجا پوسٹرز لگے تھے جن پر کوئی گٹار لیے کھڑی تھی تو کبھی مائک، شاید وہ اس کی روم میٹ ہی تھی۔ کمرے کا تفصیلی جائزہ لیتے اسی لمحے اس کا موبائل تھر تھر آیا۔ کوہنی پر ٹنگے بیگ سے فون نکال کر دیکھا، واٹس ایپ نوٹیفیکیشن تھی۔ بالاج کی 10 مسڈ کالز لگی تھی۔ اس نے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ خوش قسمتی سے وہ جس کمرے میں تھی اس کے ساتھ بالکنی کا دروازہ لگا کرتا تھا۔ لکڑی کا بھورا دروازہ پار کرتی وہ بالکنی میں چلی آئی۔ رات اتر آئی تھی۔ ہمسایہ گھر کے منظر پر لگی بتیاں اس وقت زینیا کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ زینیا نے فوراً واٹس ایپ پر بالاج کی چیٹ کھولی، اس کو کال ملانے لگی۔ پہلی بیل رد کی گئی، دوسری بیل بج بج کر تھک گئی، تیسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ ایک ہفتے کی دلہن کو جن الفاظ کی توقع تھی اس کے شوہر کے الفاظ اس کے بالکل برعکس تھے۔ فائنلی تمہیں یاد آ گیا کہ تمہارا ایک عدد شوہر بھی ہے۔
اتنی بری یادداشت تو نہیں تھی تمہاری، وہ چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ ایک لمحے کو زینیہ حاکم کا دل کیا تھا کہ کھری کھری سنا دے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کیوں اور کس لیے اس نے سچائی کی جگہ صفائی دینی چاہی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے بالاج، میں ذرا مصروف تھی۔ وہ ایک پل کو رکی، الفاظ مجتمع کیے۔ راستے میں شاید سگنل بھی نہیں تھے، اس نے اضافہ کیا۔ کون سا راستہ؟ بالاج فوراً الرٹ ہوا۔ اسلام آباد کا راستہ، اور کون سا؟ خیر آپ یہ بتائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے گردن پیچھے کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں، وہ تھک چکی تھی۔ بالاج کئی لمحے خاموش رہا، یوں جیسے اس کے الفاظ پروسیس نہ کر پایا ہو۔ تم میری اجازت کے بغیر اسلام آباد گئی کیسے؟ جرت کیسے ہوئی تمہاری؟ ایک ایک لفظ پر زور دیا گیا۔ آپ مجھ سے مشورہ کیے بغیر سعودی عرب کیسے چلے گئے؟ وہ کہنا یہی چاہتی تھی، لیکن عورت چاہے امیر ہو چاہے غریب، چاہے کریئر وومن ہو چاہے ہاؤس وائف، شادی کے شروعاتی دنوں میں وہ باؤنڈری نہیں بنیادیں بناتی ہیں۔ اور بنیادیں کیسے بنتی ہیں؟ محنت سے، لگن سے، جل کر، سہ کر۔ مجھے پوچھنا چاہیے تھا، میں بھول گئی۔ اس نے ماتھے کو چھوا، لہجے کو بہت کوشش سے نارمل رکھا۔ اماں نے کہا تھا عورت صبر کرتی ہے، اسے صبر کرنا تھا۔ بالاج مزید چند منٹ اس ہفتے میں زینیہ کے تمام کوتاہیاں اسے یاد دلاتا رہا۔ چند میں اس کا یہ شکوہ تھا کہ زینیہ اپنی ساس کے ساتھ زیادہ بولی کیوں نہیں۔ وہ شروع سے نہیں بولتی تھی کہ شادی کے بعد اس کے اندر نئے سیل ڈلے تھے؟ جب بالاج کی بہن نے زینیہ کے جوتوں کی تعریف کی تو زینیہ نے وہ جوتے اسے کیوں نہیں دے دیے؟ بالاج کی بہن نے دن میں اس کی 10 چیزوں کی تعریف کی تھی، کیا سب کچھ اتار کر دے دے؟ وہ مزید بولتا اور اس کی غلطیاں گنواتا رہتا اگر زینیہ اسے ٹوکتی نہیں۔ بالاج میں تھکی ہوئی ہوں، آپ مجھے مزید تھکا رہے ہیں کہ آپ کی بیوی ایسا لہجہ ڈیزرو کرتی ہے۔ وہ زینیہ حاکم تھی، اس کا لہجہ، اس کا اعتماد، وہ کسی بھی مرد کو اپنا بسمل کر سکتی تھی۔ بالاج بھی تھم گیا۔ چند پل زینیہ اسے سفر کا احوال سناتی رہی، وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ مجھے اپنی تصویریں بھیجو، تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کافی دیر بعد بولا تو لہجہ دھیما اور خوبصورت تھا۔ زینیہ نے گہری سانس لی اور کال کے دوران ہی چند تصاویر اسے بھیج دی، موبائل اسپیکر پر ڈال دیا تھا۔ بھیجی کی تصاویر پر نیلا ٹک لگا تھا، ساتھ ڈھیر سارے توصیفی کلمات۔ وہ مسکرائی تھی، دھیرے سے، نرمی سے۔ ساری تھکن اترنے لگی۔ شوہر کے کہے گئے چند توصیفی کلمات عورت کا موڈ اور زندگی دونوں بدل سکتے ہیں۔ چند مزید باتوں کے بعد اس نے کال کاٹ دی تھی۔ اسی لمحے زینیہ نے مڑ کر دیکھا، دروازے کی چوکھٹ پر وہ کھڑی تھی، بازو سینے پر باندھے، تیز نظروں سے زینیہ کو دیکھتی ہوئی۔ اگر بوائے فرینڈ ہے تو اوقات میں رکھو، اور اگر شوہر ہے تو باؤنڈری بناؤ۔ زینیہ نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اور بنیادوں کا کیا؟ سچ شکر کہ اس نے برا نہیں منایا۔ بنیادیں بھی وہیں بنتی ہیں جہاں باؤنڈریز ہوں۔ وضاحت؟ سینے پر بازو باندھے ایک لفظ بول کر زینیہ نے اسے بولنے پر اکسایا۔ وہ تو تیار تھی، ہاتھ اٹھا اٹھا کر بولتی۔ وہ آگے آئی۔ دیکھو، ہم نے ایک پلاٹ خریدا ہے، وہ کیا ہوئی؟ ہماری باؤنڈری۔ اب ہم گھر کی بنیاد بھی اسی باؤنڈری میں ڈالیں گے یا پھر پاس والے کسی پلاٹ پر قبضہ لیں گے؟ اسی لیے بنیادیں وہاں بنتی ہیں جہاں باؤنڈریز ہوں۔ ویسے میں نے اس سے زیادہ فضول وضاحت کبھی نہیں سنی۔ زینیہ نے نزاکت سے کندھے اچکائے۔ کسی کی برتری قبول کرنا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ ایک انٹیریئر ڈیزائنر اپنی بات اس سے بہتر نہیں سمجھا سکتا۔ اس نے بھی کندھوں سے بوجھ جھاڑا۔ میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا تھا ویسے۔ الماری کی طرف بڑھتی زینیہ نے لاپرواہی سے کہا۔ شیزل سانس لیتی ہے تو آئیڈیاز جھڑ کر گرتے ہیں، لے لو یا چھوڑ دو۔ اسے گویا فرق ہی نہیں پڑا، اور ہاں، نیچے آ جاؤ، کھانا لگ گیا ہے، وہ کہہ کر جانے لگی جب الماری کے پٹ واقعی کھڑی زینیہ نے اسے پکارا۔ گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی، تاثرات عجیب ہونے لگے۔ اور اگر باؤنڈریز کام نہ کریں، اور اگر سب بیکار چلا جائے تو؟ شیزل تھم گئی، دروازے کے ہینڈل پر اس کے ہاتھ کی سست ہوئی۔ اگر باؤنڈریز کام نہ کریں، اگر تعلق اس کے بعد بھی گرو نہ کرے، تب بھی باؤنڈریز تمہیں پچھتاوے سے بچا لیں گی۔ تب صرف تعلق ٹوٹنے کا غم رہے گا۔ کاش اس وقت یہ کر لیتے، کاش یہاں یہ بولا ہوتا۔ یہ غم آپ کے ساتھ نہیں رہتا۔ تعلق میں کوشش اہمیت رکھتی ہے، نتائج نہیں۔ وہ مڑے بغیر چلی گئی تھی اور زینیہ حاکم کے پاس تمام سوالوں کے جواب آ چکے تھے، لیکن پہلی ملاقات میں اتنی سادہ بات۔ زینیہ کے اندر کی گمنام عورت نے سختی سے اسے ڈپٹا تھا۔ اب یہ سامنے آئی تو بات نہیں کرنی۔ ہاں یہی ٹھیک ہے۔ اگلی صبح آسمان پر سرمئی بادلوں کی ٹولیاں تھیں۔ اسلام آباد میں اکتوبر داخل ہو چکا تھا۔ نم حب زدہ ہواؤں کو الوداع اور جسم کو بھاتی پرسکون ٹھنڈی فضا کو خوش آمدید۔ زینیہ اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ اس کے عقب میں 2 سنگل پلنگ تھے۔ گہرے جامنی رنگ کا سادہ اور کم کام والا گھگا پہنے، بالوں کی ٹٹیاں بنا لی،
فیروزے کی لونگ کی جگہ آج کسی اور زیور نے لے لی تھی۔ صبح صادق سے اس وقت صبح کے 9 بجے تک وہ اپنے تمام کام کر چکی تھی۔ ناشتہ، اپنی الماری سیٹ، قریب ہی موجود تمام عمارات کا جائزہ اور سب سے اہم اس گھر کی جائے فرار، کوئی نہ کوئی چور راستہ جو کہ اسے کچن میں ملا تھا۔ یہ کوئی مناسب کچن نہیں تھا۔ بنگلے کی عقبی لمبی سی گیلری میں نفاست اور کم جگہ میں سیٹ کی گئی ایک جگہ تھی جہاں زیادہ سامان، لوگ اور کھانا جمع ہو سکتا تھا، اور خوش قسمتی سے شیف ایک مرد تھا جس کے آنے جانے کے لیے گھر کے عقبی حصے میں ایک دروازہ تھا۔ اس کی روم میٹ اس وقت خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ عجیب لڑکی تھی، بس سونے کے لیے واپس آئی تھی۔ زینیا نے شائستگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بغیر لائٹ جلائے موبائل کی روشنی میں ہی سارے کام کیے تھے۔ سیڑھیوں سے اتر کر وہ نیچے آئی تو آنٹی اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ لاؤن سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ زینیا بھی اسی طرف چلی آئی اور یہاں اسے دیکھنے کو ملا تھا وہ منظر جس کی اسے توقع نہیں تھی۔ مہدی کمبیر لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا تھا، ہاتھ میں چائے کا کپ تھا اور وہ بڑی ہی سنجیدگی سے آنٹی کی باتیں سن رہی تھی۔ سبز رنگ کی ٹی شرٹ کے ساتھ سفید رنگ کا سلیکس پہنے ہوئے اس کی گردن میں ایک چین لٹک رہی تھی، بازو پہ پلستر چڑھا تھا۔ وہ کافی کمزور لگتا تھا۔ جس دوسری چیز نے زینیا کی توجہ گھیری تھی وہ پھول تھے، سرخ رنگ کے پھولوں کا بوکے جو آنٹی کے سامنے رکھا تھا، اور ایک کیکٹس کا گملہ جو مہدی نے اپنے ساتھ والی چھوٹی سی میز پر رکھا ہوا تھا۔ زینیا چند لمحے یوں ہی چوکھٹ میں کھڑی رہی، یہاں تک کہ مہدی کی نظر اس پر پڑی۔ وہ مسکرایا، سادہ پرخلوص مسکراہٹ، البتہ آنٹی کی موجودگی میں اسے مخاطب نہیں کیا۔ ہاں، بس اسے دیکھ کر اچھا لگا تھا۔ ہیلو زینیا حاکم، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بے آواز بڑبڑایا تھا۔ ہیلو ویئرڈو، اس کے لب بھی بے آواز تھے۔ لمحوں کا کھیل تھا اور بس۔ پھر وہ آنٹی کی طرف مڑی۔ آنٹی، مجھے اکیڈمی جانا تھا، آپ مجھے راستہ بتا سکتی ہیں؟ مہدی وہی جا رہا ہے، جاؤ، تمہیں چھوڑ دے گا۔ اور ایک بات، تمہاری کلاسز شام میں ہوں گی 5 سے 8۔ اس وقت تم بس ماحول اور جگہ دیکھاؤ۔ انہوں نے تفصیلی جواب دیا۔ زینیا ابھی کہتی کہ میں مینج کر لوں گی۔ مہدی اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ زینیا، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ آنٹی کو کوئی کال آ گئی تھی۔ وہ مہدی کو اپنائیت والی مسکراہٹ سے دیکھتی باہر نکل گئی تھی۔ چاروں ناچار زینیا حاکم کو مہدی کے ساتھ جانا پڑا۔ گملہ بھی ان کا ہمسفر رہا۔ گھر سے سڑک تک آتے ہوئے ان دونوں نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ اپنی گاڑی کے قریب جاتے مہدی نے رک کر گملہ اس کی جانب بڑھایا۔ تم جیسے کانٹے کے لیے ایک کانٹا، ویلکم ٹو اسلام آباد۔ گیلی سڑک، اطراف کے گھروں سے جھانکتے درختوں کے سامنے مہدی نے اسے ایک تحفہ دینا چاہا۔ کاش آپ کا تعاقب کار آپ کو مار دیتا اور میری جان چھوٹ جاتی، وہ کوپ سے بڑبڑائی تھی۔ میں یوں کسی سے تحفے نہیں لیتی، اور تحفے میں کانٹے تو ہرگز نہیں، اس نے گویا جھرجھری لی۔ پھول لاتا تو تم کہتی آپ کب بڑے ہوں گے مسٹر کمبیر؟ میں زینیا حاکم ہوں، مجھے تو کانٹے پسند ہیں۔ وہ ہو بہو اس کے انداز میں بولا تو زینیا کا دل کیا اسے مارگلا کی پہاڑیوں سے نیچے پھینک دے۔ وہ ضبط کیے کشادہ سڑک پر چلتی رہی۔ کاش وہ آپ کو واقعی مار دیتا، اس نے گویا یہی جواب رٹ رکھا تھا۔ مہدی مسکراتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف آیا۔ آؤ میں تمہیں تمہاری منزل پر چھوڑاؤں۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ گملہ اب کے گاڑی کے اوپر رکھ دیا تھا۔ بیچارے کے پاس کام کرنے کو اب ایک ہی ہاتھ جو تھا۔ میں یوں چلتے پھرتے کسی کی گاڑی میں نہیں بیٹھ جاتی، اس نے ٹکا سا جواب دیا۔ مہدی نے گہری سانس بھر کر گاڑی کا دروازہ بند کیا، اپنا پودا واپس اٹھا لیا۔ تم گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتی، لیکن میں تمہارے ساتھ پیدل چل سکتا ہوں، آؤ۔ ویسے بھی اکیڈمی دور نہیں ہے۔ اس نے زینیا کے ساتھ قدم بڑھائے۔ گملہ اب بھی ہاتھ میں تھا۔ وہ دونوں لمبی گلی سے نکل رہے تھے، آگے مرکزی شاہراہ آتی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ اسلام آباد کیسا لگا؟ بہت خاموش، 2 لفظی جواب۔ تم میرے شہر کے بارے میں صرف 2 لفظ کہہ رہی ہو؟ یہ شہر ڈیزرو کرتے کہ اس کی شان میں کتابیں لکھی جائیں۔ لو جی، ہو گئی اسلام آباد کی محبت ہرٹ۔ زینیا طراف میں دیکھتی چلتی رہی، دماغ اب بھی الجھا ہوا تھا۔ کم از کم میں نے 2 لفظ تو کہے، آپ نے تو میرے شہر کے لیے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ آس پاس دیکھ رہی تھی، ایک دکان، سائن بورڈز کو غور سے تک رہی تھی۔ ہر دفعہ اسے چھوڑنے کسی مہدی کمبیر نے نہیں آنا تھا۔ مجھے تمہارے شہر کا سن سیٹ بہت پسند ہے، مہدی نے تبصرہ کیا۔ بادل اب سیاہ سے سرمئی ہو رہے تھے، ہلکی ہلکی دھوپ اب بادلوں کو چیر کر باہر آنے لگی تھی۔ وہ دونوں اب مین روڈ کے اطراف میں چل رہے تھے، سڑکوں پر زیادہ رش نہیں تھا۔ مہدی کے اندر کا سیاہ اسے مختلف ہدایات دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سلسلہ کلام جوڑا۔ تمہاری شادی ہو گئی؟ ہو گئی، اس کا انداز بوجھل تھا۔ خوش ہو؟ وہ دونوں ذرا ذرا سے فاصلے پر چل رہے تھے، ہلکی پھلکی باتوں کے درمیان سڑک پر کوئی اکا دکا گاڑی گزر رہی تھی۔ خوشی کیا ہے؟ تم خود؟ میں کون ہوں؟ الجھا ہوا سوال۔ یہ تو تمہیں بتانا ہوگا۔ میں نے اس روز ساحل پر کہا تھا، تعارف قرض رہا۔ کیا تم میرا مطلب نہیں سمجھی تھی؟ زینیا نے کندھے اچکائے۔ میں جانتی تھی یہ کوئی عام تعارف نہیں ہے، موٹیویشنل اسپیکر کچھ کھوج چکے ہیں۔
اس کی بات پر مہدی دھیرے سے مسکرایا۔ وہ واقعی اس کی آنکھوں میں ایک انکہی سوگواریت دیکھ چکا تھا۔ تو پھر شروع کریں، وہ چمکتی آنکھوں سے بولا۔ میں نے آپ سے کہا تھا آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، مجھے سمجھنے دیں، پھر کیا خیال ہے، شروع کریں؟ اب کہ مہدی زور سے ہنسا تھا۔ زینیا بھی سر جھکا کر مسکرائے۔ ظاہر ہے راز دو گے تو راز دیے جائیں گے۔ 5 منٹ میں ہی وہ دونوں اکیڈمی آ گئے تھے۔ مہدی نے گملہ ایک بار پھر اس کی جانب بڑھایا۔ ایک کانٹے کے لیے دوسرا کانٹا قبول کرے میڈم۔ زینیا نے اس کے ہاتھ سے گملہ لے لیا۔ میں تحفے نہیں لیتی مسٹر کمبیر، یہ صرف اس لیے رکھ رہی ہوں کیونکہ یہ تمہارا ہم شکل ہے۔ مہدی نے غیر سنجیدگی سے جملہ مکمل کیا۔ زینیا البتہ سنجیدہ رہی۔ کیونکہ آپ کا بازو زخمی ہے، اگلی بار آئیں گے تو واپس کر دوں گی۔ اس نے جملہ مکمل کیا۔ مہدی سر کو ہلکی سے جنبش دیتا اس کے ساتھ آگے بڑھنے لگا جب زینیا کی آواز پر رک گیا۔ آپ میرے ساتھ اندر نہیں جائیں گی؟ میں پہلے ہی دن خود کو موضوع گفتگو نہیں بنانا چاہتی۔ آئندہ بھی آپ میرے ساتھ یا میرے آس پاس نہیں رہیں گے، اوکے؟ وہ سنجیدہ تھی، حد سے زیادہ سنجیدہ۔ غیر شہر کا پانی بھی غیر تھا، یہ تو پھر ایک مرد تھا۔ مہدی بغیر برا مانے الٹے قدم پیچھے ہٹ گیا۔ کم از کم وہ نا کو انہا نہیں سمجھتا تھا۔ وہ بس اسے نئی نئی نظروں سے دیکھتا رہا۔ سیاہ بڑے سے گیٹ کو پار کرتے ہوئے زینیا اندر گئی، پھر رکی۔ آئندہ آنٹی کے گھر بھی بہت کم چکر لگائیے گا۔ آج وہ اتفاق سمجھ رہی ہیں، کل وہ مجھے مشکوک سمجھیں گی، اور میں اپنی شادی شدہ زندگی میں یہ افورڈ نہیں کر سکتی۔ آپ کا اور میرا تعلق ایسا نہیں ہے کہ ہم ساتھ نظر آئیں۔ بے فکر رہو زینیا حاکم، میں اگر تمہارے ساتھ پیدل چل سکتا ہوں تو تمہاری خاطر کہیں سے بھی اپنے قدم روک سکتا ہوں۔ اس شہر میں اپنے قیام کے دوران یہ بات یاد رکھنا کہ مہدی کمبیر کی وجہ سے کبھی کوئی تم پر بات نہیں کرے گا۔ وہ رکا، سنجیدہ سبز آنکھوں سے سنہری آنکھوں کو دیکھا۔ وہ چند منٹ کے دوران 3 دفعہ حدود قائم کر چکی تھی۔ یقیناً وہ بس مشق کر رہی تھی، عمل کہیں اور کرنا تھا۔ اد کھلے دروازے سے وہ دونوں چند پل ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ یہ لمحہ ایک بار پہلے بھی آیا تھا، وہ اس روز بھی ٹھٹکا تھا اور آج بھی۔ تعارف قرض رہا، بے دہانی سے کہہ کر وہ پلٹ گیا۔ زینیا بھی اندر کی طرف اور بڑھ گئی۔ آخر یہ تعارف کب ہونا تھا؟ چچا چاہتے ہیں کہ وہ مجھے ان کی پسند کے لڑکے سے باندھ دیں۔ ان کو قبول کرنا چاہیے کہ وہ اب ایک معذور مرد ہے اور میں ٹانگوں پر کھڑی لڑکی۔ مقصود کمبیر لان کی گھاس پر سجی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے سیاہ کرتا شلوار میں ملبوس انیسا بیٹھی تھی، ان کی آنکھوں میں دیکھنے سے کتراتے ہوئی، بار بار انگلیوں کو مروڑتی ہوئی۔ مقصود غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یک تک خاموش، کافی دیر کے بعد انہوں نے بولنا شروع کیا۔ سنا ہے تم نے مہدی کے لیے انکار کر دیا ہے؟ انیسا نے ڈھیر سارا تھوک نگلا۔ تصحیح کریں چچا، میں نے نہیں، اس نے میرے لیے انکار کیا ہے، میری بے عزتی کی ہے۔ آنکھوں میں آئے نادیدہ آنسو پونچھے گئے۔ یعنی اپنی اسٹڈی میں بلوا کر اس کے گلڈز، ماضی اور اس کے باپ کی غلطیوں کے ہٹ جانے کے طور پر اس سے انکار کروانا، واقعی انکار ہوا؟ انیسا نے چونک کر انہیں دیکھا۔ یعنی وہ اتنے بے خبر نہیں تھے، کئی لمحے وہ کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ میں نہیں جانتی آپ کو کس نے کیا کہا ہے، لیکن وہ شخص مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر چکا ہے، اور اب اگر اس کا انکار اقرار میں بدلا تب بھی میں اسے شادی نہیں کروں گی، وہ حتمی لہجے میں بولی۔ مقصود اب تک سرد نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے انکار کیا ہے، اب وہی اقرار کرے گا، اور تم کیا چاہتی ہو؟ اس کی اس گھر میں کسی ایک کو بھی پرواہ نہیں، شادی تمہاری وہیں ہوگی جہاں میں چاہوں گا۔ انیسا نے بھری بھری آنکھوں سے انہیں دیکھا اور کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ میرے باپ نہیں، چچا ہیں، اس لیے میرے لیے فیصلہ لینے والا زندہ ہے۔ اس کا فیصلہ سناؤ، پھر تمہیں میرا فیصلہ ہی مناسب لگے گا۔ سازش کی بو ہر طرف پھیل رہی تھی۔ انیسا کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ اگلے چند پلوں میں وہ راہداری میں بھاگتی ہوئی اپنے باپ کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، دل کو کوئی زور سے جکڑ رہا تھا۔ بختیار کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اس کے ہاتھ ذرا سے کانپ گئے، بس کوئی سازش نہ ہو۔ وہ اپنے پلنگ پر نیم دراز آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے ہوئے تھے، ہاتھ میں کوئی کتاب تھی۔ انیسا کو دیکھ کر کتاب سینے پر رکھ دی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ان کے قریب چلی آئی، پلنگ کی پائنتی پر بیٹھ کر اپنے باپ کا ہاتھ تھام لیا۔ ابا، جوزف کل آنا چاہتا ہے، اس نے اسلام قبول کر لینے کی حامی بھی بھری ہے۔ وہ رکی، سنجیدہ نظروں سے اپنی طرف دیکھتے مقصود کو دیکھا۔ وہ بہت اچھا ہے ابا، بہت زیادہ، مہدی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کیس؟ تو لفظی استفسار پر انیسا کو اپنی دنیا برف ہوتی محسوس ہوئی۔ مہدی سے تمہارا پیچھا میں نے چھڑوا دیا ہے نا، اب تمہارے لیے بہترین چنا ہے۔ امید ہے تمہیں میرا فیصلہ پسند آئے گا۔ انیسا کئی لمحے کے لیے سانس تک نہیں لے سکی، وہ بے یقینی سے اپنے ابا کو دیکھ رہی تھی۔ نگاہیں شاکی تھی، دل زخمی، وہ پلک تک نہ جھپک سکی۔ ابا، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی آنکھوں سے چند آنسو ٹوٹ کر گرے، وہ تہی دامن تھی۔
مہدی تو اب ہرگز اسے آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں تھا، اور کیس وہ دیکھتا تھا تو جان جاتی تھی وہ کہاں پھنس گئی تھی۔ تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوا انیسا، میں تمہارا باپ ہوں، تمہیں مہدی کے ساتھ نہیں رہنا تھا، میں نے مان لیا۔ اب تم؟ کیونکہ مجھے جوزف کے ساتھ رہنا تھا ابا، وہ بلند آواز میں انہیں ٹوک گئی، آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ میں تمہارا باپ ہوں، تمہیں بہترین دوں گا۔ سرد آنکھوں اور صفاق لہجے میں کہے ہوئے چند الفاظ انیسا کو یاد دہانی کروا گئے کہ اب چیزیں اس کے ہاتھوں سے ریت کی مانند پھسل چکی تھیں۔ محبت سے دیے چند دلاسے عورت کی زندگی یوں ہی برباد کر دیتے ہیں۔ جی تو ڈیئر لسنرز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گی ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔